دین اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ خاندان کو بسانا، اس کو آباد کرنا، اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا، صبر، استقامت، حوصلہ، تحمل، برداشت، وسعت ظرفی، مسلسل محنت کے ساتھ خاندان کو آگے بڑھانا، یہ دین اسلام کا نہ صرف اہم ترین حصہ ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آدھا دین یہی ہے، آدھا ایمان اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عبادات کے ایک ایک مسئلے کے اندر کھوج لگاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہاتھ کہاں اٹھانا ہے، کتنا اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، کہاں کہاں کتنی مرتبہ اٹھانا ہے، آمین کتنی اونچی کہنی، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کے اذکار، بعد کے اذکار، ان ساری چیزوں سے واقفیت یقیناً اہم ہے، اور ایک ایک سنت اہم ہے، اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک ادا اہم ہے۔ ان کے اندر ہمارا تجسس، تحقیق اور جستجو اور ہمارے ہاں پائی جانے والی کوشش قابل تعریف ہے، لیکن قابل مذمت یہ چیز ہے کہ جو شخص ایک ایک انگلی پہ اور ایک ایک ہاتھ کے اٹھانے پہ تحقیق کر رہا ہے، وہ اپنے خاندان کی پوری زندگی کو اللہ کے نبی سے رہنمائی لیے بغیر کیوں گزارتا ہے؟ اسے اپنے عبادات کے تو ایک ایک لمحے کی فکر ہے اور ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنے معاملات میں پوری زندگی ہی غافل کیوں رہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے خاندان کے معاملات کو بالخصوص اللہ کے پیارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں گزارتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی۔ ایسے کیسز بھی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، گھر کے ایک ایک فرد کے پاس بڑی بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں موجود ہیں، بزنس ہے، ہر فرد کا اپنا اپنا اکاؤنٹ ہے اور کھلی دولت ہے، عیاشی کا ماحول ہے، تمام وسائل میسر ہیں، لیکن گھر کے اندر اتنی بے چینی کہ اس ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی اور لاہور شہر کے اندر رہنے والی بھی بعض دفعہ وہ عورت ٹرین کی پٹڑی کے نیچے کبھی اپنا سر دے کے اور کبھی زہر کی گولیاں کھا کے زندگی سے جان چھڑاتی ہے۔ بدقسمتی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جو ہی شادی شروع ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی ضرورت ہے رہائش، شادی کی ضرورت ہے بیڈ روم، شادی کی ضرورت ہے ڈرائنگ روم، شادی کی ضرورت ہے ایک لاؤنج، شادی کی ضرورت ہے ایک گاڑی اور کار، شادی کی ضرورت ہے ہمارے لیے اے سی، ریفریجریٹر اور دنیا کی سہولیات۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اصل گھر اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو چار دیواری ہے، یہ اینٹیں ہیں، یہ 5 مرلے کی جگہ ہے، وہ مشینری ہے۔ اصل گھر آپ کے اس تعلق کا نام ہے جو اس 4 دیواری کے اندر آپ کے درمیان ہوتا ہے، وہ اصل رہائش ہے، وہ اصل بنیادی چیز ہے۔ اس کی نہ ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، نہ ہم سبق سیکھتے ہیں، اور نہ ہم اس کے لیے باقاعدہ کوئی علم حاصل کرتے ہیں، نہ ہم بڑوں سے رہنمائی لیتے ہیں، بلکہ طرفہ تماشا یہ ہے اور مزید معاملات کو تباہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رہنمائی ہم فیس بک
اور واٹس ایپ سے اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب سے لیتے ہیں۔